أجمعين. سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 158 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. فمن حج البیت، تو جو بیت اللہ شریف کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ ادا کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے. ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے یا ان دونوں کے چکر لگائے. ومن تطوع خیرا، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالی بڑا ہی قدر شناس، شاکر اور علیم یعنی بہت بہترین خبر رکھنے والا، جاننے والا ہے. یہاں پر صفا اور مروہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. صابرین کا پیچھے ذکر آپ نے سوال فرما رہے تھے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین صلہ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرماتا ہے. یعنی کوئی مصیبت سر پہ آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی جو ہے مشکل تنگی، حالات کی تنگ دستی، اگر کوئی ایسا معاملہ زندگی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر اور شکر کرنا چاہیے، نہ کہ برے سیدھے الٹے الفاظ اور واویلا نہیں. حضرت اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مکہ مکرمہ کی اس وادی کے اندر چھوڑ کر آپ چلے گئے. تو اس وقت بیت اللہ شریف بھی نہیں تھا اور یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں اور تحت نظر چٹیل میدان تھا، ریگستان تھا، کوئی سبزہ نہ تھا، کوئی چیز نہ تھی. تو اس مقام پر جب چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو یہ دونوں کے لیے ایک آزمائش تھی. حضرت سیدہ اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کے لیے بھی ایک یہ آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک قسم کی یہ آزمائش تھی. دونوں حضرات نے اس پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر شاکر رہے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر پیاس لگی اور پیاس سے آپ رونے لگے تو حضرت اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کا چونکہ اس پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے اور کئی ایک دنوں کے فاقوں کی وجہ سے آپ کی جو چھاتی میں دودھ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا. اب بیٹے کو جب دیکھا تو وہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں پیاس کی شدت سے. تو یہاں پر قریب کوئی ایک نہ کوئی پانی اور نہ کوئی انسان، کچھ بھی نہ تھا. تو آپ جہاں موجود تھے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ آج چاہے زمزم ہے، زمزم شریف کا کنواں ہے،
آپ وہاں پر موجود تھے اور اس کے سامنے بالکل صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں مشرق کی جانب کعبہ شریف کے، تو بالکل سامنے ہے۔ تو حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کی تلاش کے لیے جو ہے وہ اس صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ذرا اوپر بلند ہو کر دیکھنے لگی کہ کوئی گھر نظر آئے یا کوئی قبیلہ نظر آئے یا کوئی انسان نظر آئے کہ جس سے کوئی پانی طلب کیا جائے، کوئی مدد استعانت طلب کی جائے۔ آپ اوپر چڑھ کر دیکھنے لگی، کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ وہاں سے دوڑ کر جب نیچے آئیں تو بیٹے کو اپنے لگتے جگر کو بلبلاتے ہوئے دیکھا، تو آپ پھر دوسری پہاڑی پر مروہ کے اوپر آپ چڑھے اور مروہ کے اوپر چڑھ کر آپ نے جو ہے وہ دور تک نظر دوڑانے کی کوشش کی تاکہ کوئی فرد، کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی قبیلہ، کوئی چیز نظر آئے، مگر جب کوئی چیز نظر نہ آئی تو آپ نے فرط محبت میں، شوق میں اور اپنے بیٹے کی اس پیاس کی جب وہ شدت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے صفا اور مروہ کے چند ایک یہاں پہ چکر لگائے کہ کوئی نظر آئے جس سے کوئی مدد طلب کی جائے۔ تو جب آپ کو کچھ نظر نہ آیا تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرتی ہوئی بے بس ہو کر جب واپس اپنے بیٹے کے پاس آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل ابھی نومولود تھے۔ تو آپ چونکہ زمین پر تھے تو آپ دیکھتے ہیں جب بچہ کسی شدت پیاس سے یا تکلیف سے وہ ہاتھ پاؤں جب زمین پر مارتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین کے اوپر جب وہ اپنی ایڑی مبارک رگڑی تو آپ کی اس ایڑی کے رگڑنے سے پانی کا وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے جہاں پر ایڑی رگڑی وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا۔ جب آپ آئی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں سے پانی نکل رہا ہے، تو وہ آپ نے پانی جو ہے حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا نے وہ پانی استعمال کیا، بیٹے کو پلایا، خود پیا، اور خود پینے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ وہ پانی مسلسل نکل رہا ہے، مسلسل نکل رہا ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد دیکھا تو وہ پانی پھر نکل رہا تھا۔ وہ پانی اس دیر تک نکلتا رہا کہ وہ پانی آپ کے گرد و پیش تقریباً کافی تعداد میں جمع ہو گیا، وہ پانی جمع ہو گیا۔ پھر آپ نے وہاں پہ اس پانی سے فرمایا آب زمزم، زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے وہاں سے ایک چشمہ جاری ایسا ہوا کہ اس پانی کو اگر آپ آج بھی دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت والا وہ آب زمزم آج بھی موجود ہے، وہ چشمہ آج بھی جاری ہے۔ تو یہ اسی صفا اور مروہ پہاڑی پر جہاں پر حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا نے دوڑیں لگائی تھی، اس صفا اور مروہ کا یہاں پہ ذکر ہے، اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ نشانیوں میں سے اس لیے ہے کہ حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ نے اس پہاڑی کے اوپر چکر لگائے، تو آپ کے ان چکر لگانے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے کرنے کے لیے جائے ان کے لیے اس صفا اور مروہ پہاڑی کے چکر لگانے، 7 چکر لگانے ان پر واجب قرار دے دیے۔ اب حاجی یا عمرہ کرنے والا جب حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو وہ صفا مروہ کے چکر لگاتا ہے، تو یہ چکر صفا اور مروہ کے چکر لگانا یہ واجب ہے۔ جو چکر نہیں لگاتا اس پر دم واجب ہے، وہ خون اسے وہاں پہ جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، خون بہانا پڑتا ہے، تو دم اس پر پڑ جاتا ہے، یہ چکر لگانی یہاں پہ واجب ہے۔ ایک تو چیز یہاں سے یہ پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بندوں کی نسبت جس شے کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہو جاتی ہے، ورنہ اگر اس صفا اور مروہ کو ہی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا نا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ان دونوں کے چکر لگانے میں مسلمانوں تمہارے لیے حرج کوئی نہیں ہے۔ یہ مطلب اس کا کہنے کا یہ اس لیے ضرورت اس پڑی، اس لفظ کے کہنے کی، اس جملے کو ادا کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مشرکین مکہ نے صفا کے اوپر اپنا ایک بت رکھا ہوا تھا اور مروہ کے اوپر اپنا ایک الگ بت رکھا ہوا تھا، تو وہ جب یہاں پہ دوڑے لگاتے تھے تو وہ اس کی
نیت لے کر جاتے ہیں، اس کی نیت، اس بت کی نیت لے کر جاتے ہیں، وہ صفا پر جاتے ہیں، اور مروہ پر جو بت تھا وہ اس کی نیت لے کر جاتے ہیں۔ اب جو مسلمان تھے، مومن تھے، وہ اس صفا اور مروہ پر جاتے ہوئے ذرا ہچکچاتے، وہ جھجک محسوس کرتے، کیوں کہ ہمارا یہ چکر لگانا ان کے ساتھ کہیں کوئی مشابہت نہ بن جائے۔ اس مشابہت کی وجہ سے ہم جب وہ اس کٹہرے میں نہ آ جائیں کہ ہم بھی شاید اس بت کی خاطر جاتے ہیں، چونکہ وہ تو بتوں کی خاطر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اگرچہ وہاں سے وہ بت ہٹا دیے بھی گئے ہیں، لہذا پھر بھی تمہارا جو یہ چکر لگانا ہے وہ فقط اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا اور حضور علیہ السلام کی سنت اور حضرت ماہرہ صلی اللہ علیہ کی اتباع میں ہے، تمہاری نیت بتوں جیسی نہیں ہے۔ لہذا مطلب یہاں سے یہ نکلا کہ کوئی اگر ایسا کام کہ جو مسلمان بھی کریں اور وہی کام اگر کوئی غیر مسلم بھی کرے، تو مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ غیر مسلم کرتے ہیں تو لہذا ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی تو لہذا اس لیے ہم بھی نہ کریں، نہیں، غیروں کے ساتھ اس مشابہت سے منع کیا گیا ہے جو اسلام میں ناجائز اور جس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ غیروں کے ساتھ وہ مشابہت منع ہے، لیکن وہ کام کہ جو اسلام کے اپنے اندر رائج ہے اور جسے اسلام نے اپنے اندر ایک عبادت کا حصہ بنایا ہے، وہ اسلام کی ایک نشانی سمجھ کر اسے ادا کیا جائے گا، اس میں غیروں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اس کے علاوہ اگر کوئی وہاں پہ کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، کار خیر کرتا ہے، کسی کو وہاں پہ پیاس کی شدت میں کسی کو پانی پلا دیتا ہے، یا کسی کو راستہ بھولے ہوئے کو راستہ دکھا دیتا ہے، یا اس وہاں پہ کسی کی کوئی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کی جانے والی نیکی بھی تمہاری ضائع نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔